جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلیں، اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام۔ اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے، جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام۔ جن سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، راغب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ اس شہید بلا شاہ گلگوں کباب، قصدشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام۔ فارق حق و باطل امام الہدیٰ، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام۔ زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، حلہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام۔ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام التقیٰ والنقیٰ، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔ کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ کے پاس وقت ہو نا تو ویسے بے مقصد بیٹھنے کے بجائے الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود۔ جی کسی مسلمان کو ٹائم ہوئے تو حضور دے ہر واڑ ہوتے لکھاں واری درود پڑھے، کسی اور بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹائم ہوئے تو حضور دے ہر واڑ ہوتے لکھاں واری درود۔
اور ہر ادا پر پڑھے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیمہ سعدیہ کے گھر کیسے تشریف لے گئے، پھر واپس کیسے تشریف لائے، پھر حضور نے اعلان نبوت فرمایا، پھر حضور نے طواف کعبہ فرمایا، پھر میرے آقا و مولا نے ہجرت کی، سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں، پھر 3 دن حضور غار ثور میں رہے۔ یہ ساری ادائیں ہیں۔ میں تو سوچتا ہوں مسلمانوں کے پاس ٹائم کیا ہے کہ لوگوں کی باتیں کرتے ہیں، حضور کی بات کریں، حضور کی بات کریں۔ کوئی تصوری نہ ابھرا تیری تصویر کے بعد، اور ذہن خالی ہی رہا کاسہ سائل کی طرح۔ مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ بس کوئی اور دل آن دی راستے کی جگہ ہی کوئی نہیں سی۔ اس واسطے میں بات کرنے لگا ہوں بڑی آگے کی، مجھے دے یہ سبل الہدیٰ۔ اس میں امام نے لکھا، یہ فرانسی تو ہلکے کتے بھی نہیں بنتے جنہوں نے حضور کے خاکے بنائے، یہ تے ہلکے کتے بھی نہیں بنتے۔ ہاں یعنی کتا ہوئے تے نال ہلکا بھی ہوئے۔ یہ 14 جلدان اس دیاں۔ امام نے دے وچ لکھیا کہ ایک کافر سی ذمی جڑا مسلمانہ دے ملک چ پناہ لے کے رہ رہے سی، ایک ہلکا کتا ہوئے نال ہلکا بھی ہوئے نالو دا امام نے لکھیا کہ وہ کاڑا بھی سی۔ امام کہتے ہیں بھائی ہلکا کتا ایک ذمی کافر مسلمانہ دے ملک چ پناہ لے کے رہ رہے سی، وہ گزریا تے وہ ہلکا کتا وہ دے پیچھے نس پیا انہوں لڑن واسطے، وہ اگے اگے تے وہ کتا وہ دے پیچھے پیچھے، انہوں اور کوئی پناہ نہ ملی، فدخل البحر، امام کہتے ہیں انہوں نے دریا وچ جا چھال ماری، وہ کافی رہے انہیں ڈبکی لائی رکھی، جدوں سر بار کٹیا تو ینتظرو، کتا کنارے تے کھڑ گیا دا انتظار کر رہے سی، وہ انتظار کر رہے سی بھی تو باہر نکلتے میں تنوں چھڑنا نہیں، میں تنوں لڑنا ہے۔ اور ذرا سنو جی کیا بات، ایسی کافر انہیں کیا ان جان کے میں چھڑائیے، فقال ذمیو، ذمی سر بار کٹیا پانی چو، کہنے لگا یا قلبو انی فی ذمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کہا کتے آج ایویں میری جان نہ چھڑ دا تے میں حضور دی پناہ لینا ہون لڑنا ہی۔ تے امام نے لکھیا فول القلب یادو، کتا مڑیا تے نس پیا، وہ کہنے لگا باویں میں کتا تے باویں جھلاں، انہاں نوں تے میں بھی جاننا۔ لو جی جھلا کتا ہوئے جھلا تے کافر حضور دا نام لے لوے تے جھلا کتا بھی بندے نہ پتر بن کھلونا، وہ بھی نس پیا، انہیں کیا ہون نہیں لڑنا، تو حضور دا نام جے لے لے۔ دسو اے فرانسی کیڑے کتے بن دے اے تے جھلے کتے بھی نہیں بن دے۔ بھائی اسی جی حاضر ہاں، مسلمان حاضر ہیں، اے ساڑے مشائخ حاضر ہیں، ساڑیاں عزتاں، ساڑیاں آبروہاں، ساڑے پتر، ساڑیاں جانا، ساڑا مال حضور واسطے حاضر ہے۔ فرانسی کتے نو کتا بھی کبھی ہے تو کتے دی توہین ہے، جھلا کتا کبھی ہے۔ ایک تو ہے نا منگولیاں دا کتا، ایک تو ہے تو منگولیاں دا کتا، وہ اٹھ کے پہ گیا ہزاراں دے مجمع وچ پہ گیا۔ اے میں جی گل سنائی، اے تو امام نے لکھا ہے جھلا کتا سی، جیڑا منگولیاں دا کتا وہ تو شکاری کتا سی۔ انگریزاں خاکے کیوں بنائے؟ اسی جو موجود ہیں، تسا ساڑا افغانستان مار دیتا، عراق مار دیتا، چیچنیا مار دیتا، بوسنیا مار دیتا، شام ختم کر چھڑیا، تسی مصر ختم کر چھڑیا، برما وچ مسلمانہ دی تسی تیس نیس کر چھڑی، خود پاکستان وچ صورتحال، 11ویں والے پیراں دی کتاب ہوتے پابندی، غنیت الطالبین تے پابندی، اور دسو اے جانوروں اور کیڑے تواڈے اوتے بیٹھے نہ ہوئے ہو جائے بھائی بابے ہوراں دی کتاب وچ پابندی تے اور اسلام سانو دسو کیڑا رہ گیا تواڈے کول؟ پتہ ہے تانوں اس گل دا 11ویں والے پیراں دی کتاب غنیت الطالبین تے بھی پابندی، اس میں بھی فرقہ واریت، پتہ نہیں کیڑے جانور ہوتے بیٹھے۔ یہ تانوں دین دا نہیں پتہ تے نہ فقیراں کول آؤ، چلو اسی مولوی تے ہوئے دہشت گرد، انہاں فقیراں کول آ کے پوچھو بھائی 11ویں والے پیراں دی کتاب جو ہوئی دہشت گرد، او کیڑا پھر اسلام ہے سانو بھی دسو اور رہ کے کیڑا۔ پیر میر علی شاہ صاحب دی کتاب سیف چشتیائی، پیر صاحب دی کتاب میر علی شاہ صاحب دی سیف چشتیائی جڑی کانے دے مقابلے انہیں سورہ فاتح لکھی عربی، تے پیر میر علی شاہ صاحب نے انہوں فرمایا کہ تینوں تالے بے بھی نہیں آندی عربی دی، تینوں تا کن نہ پا کے تیرے تے پتھر رکھنے چاہیے۔
پیر صاحب نے وہ لکھیا فرمایا تینوں تو اجے صرف نام نہیں آندی. پیر صاحب نے انہوں رگڑا لایا وہ وہ کہتے ہیں جی یہ بھی فرقہ واریت ہے. پیر میر علی شاہ دی کتاب تے بھی پابندی, نصیر الدین صاحب دی کتاب نام و نسب تے بھی پابندی. دسو پھر اسلام تسی چھڈیا کیڑا ہے؟ سانوں بھی کوئی دسو کیڑا اسلام ہے جڑا تسی پاکستان وچ لینا چاہندے ہو. اے دین دے وارث بیٹھے تے انہاں دا ہن فرض ہے کہ اٹھ کے دین دی جڑا نا اگے آگ جا کے ترجمانی کرن, ورنہ آن والا وقت جڑا ہے سانو تو انہاں اندر دے ہی رہن تے سانو تو گھسیٹ ہی رہن تے فقیر بھی اٹھن ہون تے انہاں نال اکھاں چکھاں پا کے گل کرن. آخری واری جدوں محمود غزنوی 16 واری شکست کھادی نا تے آخری واری حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کو چلا گئے سی. 16 واری انہوں شکست ہو گئی سی. آخری واری محمود غزنوی خواجہ ابو الحسن خرقانی کو چلا گیا. انہیں کہا بابا جی کچھ کرو. تے خواجہ صاحب کیسی کی کریے؟ محمود غزنوی انج تلوار انہاں دے سامنے رکھ دیتی سی. انہاں کہا جی تسی کچھ نہیں کر سکتے نا فقیر تے انہاں سی بھی کچھ نہیں کر سکتے. اے پئی نے تلوار سے. پھر خواجہ صاحب نے کرتا دیتا سی. فرمایا جو ہون شکست ہون لوگ تو کرتا کے کر دے بھی تو ہون سمجھ آئی گا. 17ویں واری بھی محمود غزنوی نو شکست ہون لگی سی. انہیں کرتا ٹانگ دیتا اپنے نیزے تے, یا اللہ اس بابے دے کرتے دا واسطہ ہی میں نو فتح دے دے. چونکہ ساڑھے فقیران نے تے ساڑھے رنال پیار ہے. میں گل اس واسطے اپنے میں کر رہا کہ جدوں پیر میر علی شاہ دی کتاب دی بھی پابندی, 11ویں والے پیر دی کتاب دی بھی پابندی, فتاوی رضویہ دی بھی پابندی, بہار شریعت دی بھی پابندی, جال حق دی بھی پابندی, دسو پھر اسلام بچیا کیڑا ہے پیچھے؟ یہ کیڑا ایجنڈا ہے جڑا پاکستان میں نافذ کیتا جا رہا ہے؟ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا. کیوں جی؟ پیر میر علی شاہ صاحب اتنے سارے سن, اتنے سارے جدو پڑھن گئے, میں اس پنڈ تقریر کرن گیا جان بجھ کے, صرف وہ پنڈ ویکھن جتے پیر میر علی شاہ صاحب پڑھ دے رہے. پچھلے سال سردیاں, حالانکہ میں ڈرائیور بھی کوئی نہیں سی, اناڑی ڈرائیور لے کے گیا. میں کہ چلو شہادت ہوگی تو رستے جی ہونی. میں چلا گیا پیر میر, اتنے سارے سن پیر میر علی شاہ صاحب پڑھن گیا اتھے. اس مسجد ایک بابا آندا سی قصیدہ غوثیہ پڑھدا سی, قصیدہ غوثیہ دا عامل سی. جدوں بھی وہ مسجد آندا سی تے انہیں اپنی پیری موریدی چمکائی ہوئی سی, ساری مسجد والے نمازی کھڑے ہو جاندے. پیر صاحب پہلی باری پڑھن گئے نماز, جدوں گئے نماز بابا آیا, پیر صاحب کھڑے کوئی نہ ہوئے. پیر میر علی شاہ صاحب اجے اتنے سارے سن. وہ بابے نو بڑا غصہ آ گیا, انہیں کہا منڈیا تو کیوں نہ کھڑا ہویا ہے؟ پیر صاحب چپ. اور بابا کہنے لگا میں قصیدہ غوثیہ پڑھا. تے پیر میر علی شاہ صاحب جتنے سارے سن, آپ نے فرمایا تو قصیدہ غوثیہ پڑھ, میں قصیدے والے نو بلانا. سمجھو مانا, فرمایا میں 11ویں والے پیرہ نو بلانا, تو پڑھ. اج اتنے سارے سن, فرمایا ساڑی بلی سانو ہی میو. پھر جدوں پیر اجے اتنے سارے سن تے رب نے مقام دیتا. تے جدوں کانے دا مقابلہ ہویا مرزا قیدیانی دا, پیر میر علی شاہ صاحب چلن لگے. میں 28 ربیع الثانی نو جا رہا ہوں اسلام آباد. پیر صاحب نے میں نو اپنے عرس تے خود بلایا. ویسے پیر میر علی شاہ صاحب نے انہاں چھپائی رکھیا بھی ایدی تقریر نہیں کرانی, لیکن اس باری پیر صاحب نے دھکے نہ میں نو بلا لے بھائی اتھے آ کے اے گل کر جڑی تو ہر جگہ سنانا. پیر میر علی شاہ صاحب جدوں چلن لگے نا کانے دے مقابلے کہندا سی میں نبی ہاں, تے مرید آ گئے. انہاں کہا حضور تسی کیڑا پاس چلن لگے ہو؟ اے تے مولویاں دے کام ہن. تسی کدھر جان لگے ہو؟ اے مولویاں دے کام ہن. کیوں جی؟ پیر صاحب نے گل کے کی تھی. پیر میر علی شاہ صاحب فرمایا ہم سے ایسی بغیرت فقیری نہیں ہو سکتی کہ حضور کی ختم نبوت کا منکر لاہور میں للکارتا رہے اور میر علی شاہ گورڈے کے اندر حجرے میں بیٹھا رہے. ایسے نہیں ہو سکتی. پھر آئے کہ نہیں پیر میر علی شاہ سے؟ پھر آگے ناتھ نو پائی کہ نہیں کانے نو؟ کیسی ناتھ پائی؟ اجے تک مرزائی چیخ رہے. اور سیف چشتی آئی تھی جڑی پابندی لگی ہے دے پیچھے بہت بڑیاں طاقتاں. مسئلہ تو ستا پہ آنا بھنگ پی کے, وہ کہنا چھڑو جی اتلے سبھی کوئی درود فرض ہے؟ میں کہا ہاں سب تو بڑا فرض ہے. فرض واجب تو جاننا, حضور دے ہوتے درود نہیں پڑھنا, اتلے سپیکران تو اور دوڑے پیو دا ذکر کرنا سی. ساڑھے سنی کتنے ڈھلے ڈال کہیں جی اتلے سپیکران درود پڑھنا فرض ہے. میں کہا ہاں
ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے۔ مولویاں دے سپیکر بند کر دے، میں پولیس والے منہ چکے ہوئے، مولوی صاحب درود پڑھ رہے سی، لو پرچہ لو۔ میں آکھا پولیس والے او ابرا دا ہاتھی بھی کعبے وال نہیں آیا، تسی کیڑے ہاتھی ہو؟ ہاں جی ابرا دا ہاتھی آیا کعبے وال، انہیں منہ موڑ لیا۔ اور میرے آقا نے فرمایا قیامت تک جتنی مسیتاں بنن گیا ہے کعبے دیاں دھیاں بیٹیاں، ایک کعبے دیاں بیٹیاں، حضور نے فرمایا ایک گل میری یاد رکھنا، پیو اپنی عزت تے برباد قتل بھی ہو سکنا، بیٹی دی عزت پامال ہوندے نہیں دیکھ سکتا۔ ایک کعبے دیاں دھیاں مسیتاں قیامت تک، حضور نے فرمایا انجے چک کے مسجد قیامت والے دن جنت وچ رکھ دیتی جائے گی، انہاں نو فنا بھی کوئی نہیں۔ تے تسی جڑے مسیتی آ کے سپیکر پہ بند کراندے ہو، تسی ذرا ویکھو کعبے نال تہاڈی ٹکر ہے کہ نہیں؟ اور تو تہاڈے کول ہویا کچھ نہیں۔ مسلماناں دیاں دھیاں 6-6 سال دیاں بچیاں نال ریپ ہوئے، اوتھے تے تسی کر کچھ نہ سکے۔ شراباں، زنا، بدکاری، جو گندگی پاکستان وچ تساں پھیلا دیتی، بہناں تے برا بیٹھ کے فلماں ویکھ دین۔ کل تک وہ قوم جو کھیلتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ، آج فلمیں دیکھتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ۔ مڑ کے مسیتہ رہ گئی ہیں۔ اسی غلط گل کریے، پیر بیٹھے سانو کہتو پکڑن جناب مولانا غلط بات کر رہے ہو، چلو نکلو باہر، اسی تیار ہیں، لیکن ہووے شریعت دا بندہ جنہوں کلو واللہ نہ دی ہووے وہ سانو دین سمجھائے گا۔ جیڑا دین دی بات کرے پہلے دین پہلے پڑھ کے آوے، جنہوں کلو واللہ بھی پڑھنی نہ آوے وہ میرے کو سنے گا میں نے تو 40 سال دین پڑھیا پڑھایا۔ گل سمجھ آ رہی میری؟ 40 سال میں نو آ کے ایدہ کوئی ایک 70 سمجھاوے او میرے نال دین دی گل کرے بغیر زبرہ زیری تو، کیوں جی اے میں نو کوئی پڑھاوے تو پھر میرے نال وہ بندہ گل کرے جڑا 50 سال دین پڑھے ہوئے، میں نو پھر کہے مولانا بات تسی غلط کر رہے ہو شریعت۔ حضور دی شریعت نال ٹکران نہ مطلب کیوں ہے؟ اور کام کوئی نہیں تو اڑ کوڑ رہ گیا۔ آج کہنے جی صوفیزم، میں کہا صوفیاں تو وڈا غیرت مندی کائنات وچ کوئی نہیں ہونا، صوفیاں دین لے آؤ۔ میں کہا محبوب سبحانی تو وڈا کیڑا صوفی؟ آپ نے جمعے والے دن وقت حاکم آیا جمعہ پڑھن، جمعے والے دن آپ نے انہوں ٹوک دیتا، فرمایا تو ظالم قاضی بنایا ہویا، تو جج ظالم بنایا، رب نو جواب نہیں دینا۔ او بادشاہ کمن لگ پیا۔ اقبال کہندا ہے قلب اورا قوت از جذب و سلوک، پیش سلطان نعرہ او لا ملوک۔ اقبال کہندا ہے فقیران دی جڑی طاقت ہے وہ لا الہ الا اللہ دی ہے، او بادشاہ دے سامنے بھی نعرہ لا دینے کہ بات اسی کی چلے گی اور کسی کی نہیں چلے گی۔ محبوب سبحانی ٹوک دیتا ہوں۔ عیسائی آ گئے، لے آیا کتاب تھلے والی اے عیسائی آ گئے، محبوب سبحانی کو عیسائی آ گئے، انہوں نے کہا ساڑھے نبی نے مردے زندہ کی دن تسی سناؤ، فرمایا بس اتنی گل ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، فرمایا لو ایک کام تو میں بھی کر رہا ہوں۔ فقیر یہ ہوتا ہے، فقیر یہودی نصرانیہ نہ جفے نہیں باندھا۔ کہتے فقیر کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، میں نے کہا وہ تو فقیر ہی نہیں ہے جس کا مذہب کوئی نہیں ہے، فقیر تو وہ ہے جو رسول اللہ کے غلام ہو، فقیر تو اس کو کہتے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اے محبوب سبحانی کو عیسائی آ گئے، آپ نے فرمایا بھی ہاں کی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مردے زندہ کرانے، فرمایا مردہ تو میں بھی زندہ کر دینا، مردہ تو میں بھی زندہ کر دینا۔ ایک کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک تھوڑا ہے، عیسائیاں سوال کیتا بھئی تواڈے نبی مردے زندہ کی دن، کہندا قرآن وچ تے ہے کوئی نہیں، حدیثاں ضعیف ہیں۔ میں آکھا ساڑھے کولوں پوچھدا تے اسی دس دینا جناب، جنہاں مقام رسول نہ سمجھا انہوں نے کی پتہ۔ جنید جمشید کہنے لگا نبی کی صحبت تو عورت کی فطرت بھی نہ بدل سکی، یہ اس طارق جمیل کا 18 سالہ محنت ہے پوری،
18 سالہ شاگرد ہے جنید جمشید. اینا پوچھو اے فقیر بیٹھے نے انہاں دی مجلس وچ لیاؤ کائنات دا جڑا بھی ہنڈا ہوے ایک نگاہ نہ بدلن تے سانو گل کرنا. سبحان اللہ. فقیری دا حرمت اے صدیاں بعد غلامن صدیاں بعد اینا دی مجلس وچ لیاؤ جڑا نہیں بدلدا. وہ کہندا حضور دی مجلس عورت دی فطرت نہ بدل سکی. میں آقا ذلیلہ تو عورت کی باتیں کرتا ہے, ہمارے آقا مولا نے تو لکڑی کے ساتھ جسم لگایا اس کی فطرت بدل گئی. بھائی تسی ڈرے بیٹھے ہو اور ول کر کے حضور دا نام لینا بھی یرکتے پہ ہو. سارے بولو. میرے آقا خود چاہتے ہیں میری امت میرے دشمنوں نال ڈاڈی گل کرے. ہاں حضور خود چاہتے ہیں, میرے آقا خود چاہتے ہیں گل کہ میری امت ڈاڈی گل کرے میرے دشمنوں دے سامنے. میں نے دے بخاری شریف میں عمرہ قضاء کے موقع پر حضور تشریف لائے. حدیبیہ کے مقام پر حضور کو روک دیا گیا. آج ہمیں کہتے ہیں نرم بات کرو. میں کوئی نرم بات تاں کرے مینو جڑی مینو 13 ربیع الاول نو گھسیٹ کے لے گئے. نرم بات تے تاں ہو سکتی میں ہوں اپنے اتنے آ کے رونا رواں جی میرے نال ظلم ہو گیا جی. مینو رات 3 بجے اتلی منزل تو گھسیٹ کے لے گئے. کہتے جی بھائی وہ سلمان تاثیر دیا شمع کیوں پجیاں. میں کہا جی میں تو نہیں پجائیاں. کہتے ناموس رسالت تے تو گل کرنا. میں کہا وہ تو رہے گا, وہ تو بات ہوگی, میں تو کرنی. میں کہا ایک مرتد جڑا سند یافتہ مرتد ہے, سند یافتہ مرتد ہے, پکا مرتد تے گستاخ رسول ہے, اودیاں شمع بجھن دا اتنا درد ہویا نے. میں فقیران دے سامنے دعا کر رہا ہوں جڑے سامنے اپنے مزار جلوہ کرن. مولا جڑے سلمان تاثیر نہ اتنا پیار کرنے انہاں دیاں نسلاں نوں وی انہاں نال اٹھاویں. اسی تے دعا مانگ سکتے ہیں نا جناب. ہاں اسی تے دعا مانگ سکتے. اتنا جے پیار ہے سلمان تاثیر نہ تھا جڑا حضور دی عزت دے قانون نوں کالا کہندا رہیا. جتھے سانس لینا بھی بے ادبی ہے. باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا کہ اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا. اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا. آج ہمیں لوگ نیا دین پڑھانا چاہتے ہیں. اے بخاری شریف دے اندر موجود 550 صفحے ہوتے انج ہاتھ کیتا میدان حدیبیہ عروہ بن مسعود نے حضور دی مبارک داڑھی وال بطور خوشامد کیتا, صلح ہون واسطے کیتا. انج ہاتھ کیتا جناب جان دے صلح کر لئیے, لڑائی نہیں تھی. انج ہاتھ کیتا. بڑھے بابن پیچھے چٹی داڑھی ہے, پیچھے حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہیں, سگے بھتیجے. انہاں حضور کو پوچھا نہیں حضور بے ادبی بندی کہ نہیں بندی. پوچھ کے محبت نہیں ہوندی, محبت ہوندی انے واہ. ہاں جی پوچھ فتوے نال محبت نہیں ہوندی کہ حضرت مجھے بتائیں انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں. میں کہا اپنے دل کو پوچھ حضور دا نام چومنا چاہیے کہ نہیں چومنا چاہیے. انج ہاتھ کیتا میرے آقا درمیان جلوہ کرن. حضور کو پوچھے بھی نہیں کہ حضور بے ادبی بندی کہ نہیں. اپنا سگے چاچے دے ہاتھ ہوتے تلوار دا دستہ مارے آئین کر کے. فرمایا آخر یدک عن لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک. فرمایا چاچے اگرچہ تو ایسے کر کے خوشامد کر رہا ہے لیکن ہماری نگاہ میں یہ بے ادبی ہے. اگر دوبارہ ایسے ہاتھ کیا تو کاٹ کے رکھ دوں گا. پیچھے کر ہاتھ رسول اللہ کی طرف. صحابہ تو یہ ہاتھ بھی برداشت نہ کر سکے. اور آج ہمیں کہتے ہیں کہ حضور کے خاکے چھپ گئے تو ذرا نرم بات کرو. ہم جو حاضر ہیں 1.25 ارب 1.5 ارب امت حاضر ہے حضور کی ناموس پر مرنے کے لیے. مسلمانہ دیاں ماما تے لوری انہوں دے دیاں صدقے یا رسول, صدقے یا رسول, صدقے یا رسول. ساڑیاں ماما تے لوری یہ دے دیاں, ساریاں دے ماما یہ نہیں لوریاں دے دیاں. بچے چک کے رکھ دیاں کہہ دیاں صدقے یا رسول, جدوں اٹھا دیاں کہہ دیاں صدقے یا رسول. اے لوری تے سانو ماما گود وچ دتی. اور سبق تے بھول سکتے ہیں, ماما دی لوری نہیں بھولتی. میرے آقا خود چاہتے ہیں میری امت سخت بات کرے میری ناموس کے مسئلے میں. سنا دے جی لو جی. میں نو جس ویلے بزرگ اشارہ کر دیں کہ میں گل مکا دیاں گا. میں صرف تقریر حضور دی ناموس تے کرنا. 40 لاکھ حضور دے خاکے بنائیں کافراں تے 40 ملکان دے خنزیر کٹھے ہوئے. 40 ملکان دے انہوں نے خنزیر کہنا بھی خنزیر دی توہین ہے.
اور اس 35 لاکھ بندے دی قیادت انہاں کیتی، اودے وچ حضور دے خاکے موجود سن. اور میں تے دعا منگنا، میں لوگوں نے کہا جی تانوں میں آکھا نا، اس تو پہلے میں دعا منگی ہوئی، مولا خاکہ ویکھن تو پہلے میں تو انا کر دینا یا موت دے دینی. اے دو دعاواں میں منگیاں. میں وہ نہ ویکھاں، میں حضور تو جا کے منہ وکھانا ہے. ایک کاڑے دے حافظ صاحب چڑھے، کھمبے ہوتے چڑھے، حضور دے خاکے بنے، انہاں تھلے چھال مار دیتی، شہید ہو گئے. انہاں کہا اس زندگی نو کرنا کیے وے؟ لوگ اس کو خودکشی کہیں گے، لیکن ایسی موت تو یہ خودکشی نہیں ہے. ہاں یہ خودکشی نہیں ہے، یہ بات آگے کی ہے. کی زندگی نو سوا عرب مسلمان حضور دی ناموس تے پیرا بھی نہ دے سکے، بلکہ مسیتوں کے سپیکر اتار دیو. کیوں؟ تانوں تے ذلیلو چاہیے سی کہندے او مولویو جمعے والے دن سلام پڑھ لو، ہر روز صبح پڑھو. اے فرانس دا جواب ہے. تسی ممتاز قادری نو جیل چوں کٹ کے اپنے ہاتھ نال 63 توپاں دی سلامی دے کے ڈالے جیل تو باہر انہوں رہا کر دے. فرانس نو کہندے یہ جواب ہے ناموس رسالت، یہ جواب ہے ناموس رسالت کا. تم حضور کے گستاخیاں کرتے ہو، ہم ممتاز قادری کو رہا کر رہے ہیں. تم تو مزید اس پر پابندیاں لگا رہے ہو، اگر مگر کر رہے ہو. لو جی میں گل آگے کرن لگا. اب اس پر نذیر اختر صاحب نے جب دلیل دی، ہائی کورٹ اسلام آباد میں گیا تھا وہاں، تو جج کہنے لگا یہ تو حضور کے زمانے کی باتیں ہیں، اس سے کوئی اور بات بھی سنائیں. یعنی حضور نے نہیں پکڑا. نابینا صحابی راتی مار کے آیا عورت کو، راتی مارا. حضرت عمیر بن عدی راتی قتل کر دیتا گستاخ عورت نو. سویر دی نماز آ کے حضور دے پیچھے پڑی. نذیر اختر صاحب نے جدوں یہ سارا سنایا انہوں نے، میں حضور دے پیچھے نماز پڑھی تھی. حضور نے نماز پڑھ کے فنظر الی عمیر بن عدی، حضور نے سلام پھیر کے پوریاں صفاں وچ ویکھیا بھئی عمیر بن عدی کتھے بیٹھیا، اکھاں کوئی نہیں، عین نابینا. میرے آقا نے جدوں ویکھیا تے فرمایا قتلت بنت مروان، فرمایا زنانی مار آئے ہو، زنانی مار آئے ہو؟ قال نعم بے ابی انت یا رسول اللہ، حضور مار آیا. اب مسجد میں سناٹا چھا گیا. نابینا سن ویکھتے نہیں سن رہے بھئی حضور ناراض ہو رہے ہیں یا راضی. نابینا تھے. فوراً پھر سوال کر دیا حل علیہ فی ذالک شیء یا رسول اللہ، حضور عدالتہ تو آڑیاں، قانون تو آڑے، راتی ماورائے عدالت تو آڑے پچھے بغیر گستاخ عورت مار آیا، کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا؟ تو میرے آقا کا فیصلہ سنیں. اس فیصلے کے بعد کسی اور فیصلے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرے غلام تو نے یہ سوچا کیا ہے؟ لا ینتطع فی انزان، فرمایا قیامت تک جب میری عزت کا مسئلہ آئے گا تو دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گی. ایس جگہ دا کیا نام ہے؟ نور بستی والے ایک گل بہتر سمجھ سکتے ہیں. بھائی سویرے واڑے چو بکریاں نو کڈو نا تو ایویں بلا وجہ ٹنگا چاہ کے سنگ پھسا لیندیاں. صحابہ کہندے نے حضور دی زبان مبارک کے جو عرب وچ اسی پہلی باری اے لفظ سنے عربی وچ، اس تو پہلے عربی بولی کسی نہیں ہے. لا ینتطع فی انزان، فرماندے نے اس تو پہلے عرب وچ یہ جملہ ہی نہیں بولیا گیا. حضور نے فرمایا جڑیاں بلا وجہ بکریاں اٹھ کے نا سویرے سنگ پھسا لیندیاں، جدو میری عزت دا مسئلہ آئے گا قیامت تک وہ بکریاں بھی نہیں بولن گیاں. کیوں جی؟ جدو حضور نے گل فرما دیتی تو اب اگر مگر کا کیا مطلب ہے؟ کوئی ہے مطلب؟ جج کہنے لگا یہ تو حضور کے فیصلے ہیں، حضور کی ظاہری حیات کے بعد کا کوئی فیصلہ سناؤ. ہائی کورٹ دے جج جڑ دو بیٹھے. پھر نذیر اختر صاحب چونکہ سارے علماء نے انہوں نے اس وقت گھیریا بھئی کوئی دلیل چاہی دی اسی حاضر. اسی تو کیا سانو ہی جان دے ہو، سانو دے اندر نہیں جان دے. کہنے نہیں ان کو نہیں جانے دینا. اسی کو اسی دے ہی بیان کرنا، اور اسی کی بیان کرنا اندر جا. اسا کیا اللہ جی وہ بھی واقعہ سن لو. انہاں کیا جی انج ہویا ہوئے تے عدالت نے انہوں معاف کر دیتا ہوئے، اے واقعہ دسو اے تے حضور نے معاف کیتے ہیں. لو جی پھر ہوں اے بھی سنو. فاروق اعظم دے زمانے بحرین، لوگ انہوں بحرین پڑھ دیں، لفظ بحرین ہے. اتھے چھوٹے چھوٹے بچے مسلمانہ دے ڈنڈیاں نال کھیڑ رہے. اے جڑے آج کل تسی ہاکی کہہ لو، گیند نال جڑے ڈنڈے مارنے. واسقف البحرین قائدن، بحرین دا جڑا پادری سی وہ بھی ویکھ رہے سی انہاں مسلمان بچیاں دا میچ.
فوقعت القرۃ علی صدرہا، ایک بچے نے گیند نو ماریا ڈنڈا، وہ پادری دے سینے تے جا لگی، فاخذہا، انہیں گیند چک لئی، بچے چلے گئے، فجعلوا یطلبونہا، انہیں کہا یار گیند ساڑی دے دے، فابا، وہ کہنے لگا نہیں میں گیند کوئی نہیں دینی، فقال غلام منہم سالتو کا بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں بچے میں جو ایک بچہ کے ودیا، انہیں کہا یار تو اینجے نہ دیندہ تے تینو اسی اپنے نبی دا واسطہ دیندے، سالتو کا بحق محمد، حضور دا واسطہ دیندے، فابا لعنہ اللہ وسب رسول اللہ، اس لانتی نے کتاب وہ گیند بھی نہ دیتی تے حضور دے خلاف گل کر دیتی۔ اب ذرا دیکھیں کیا ہونے لگا ہے، ہن حضرت ابو ہریرہ بحرین دے گورنرن، مرکز حکومت حضرت عمر دی، چاہیے تے سی انہاں بچیاں نو کہ اپنے محلے دے امام کول جاندے، پھر حضرت ابو ہریرہ کول جاندے، جی اتھے مسئلہ حل نہ ہوندا تو پھر حضرت عمر کول جاندے، لیکن حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں فاقبلوا بسوالجہم، وہ ڈنڈے لے کے اس تے ٹوٹ پے، انہوں کٹ کٹ کے اتنا کٹیا کہ حتی ماتا، وہ لانتی مر گیا، بندہ ماورائے عدالت قتل ہو گیا، اور حضرت عمر دے دور قتل ہویا جتھے بکری دے بچے بھی پیاسا نہیں مر سکتا، مسئلہ عیسائی آ گئے، بڑا طوفان مچا دیتا، ساڑا مولوی مار دیتا ہے نا بچے نے، یہ بچے ساڑے حوالے کرو، سلمان تاثیر دیاں شمع بجھ گئیاں، اس بچے ساڑے حوالے کرو، فرفع ذالک الی عمر، حضرت ابو ہریرہ کیا بھائی مرکز وچ لے جاؤ حضرت عمر کو، حضرت عمر کو لے جاؤ، اے میں اس بارے کوئی فیصلہ نہیں کرتا، حضرت عمر کو لے جاؤ، جب حضرت عمر کو لے گئے تے راوی کی کہتے ہیں سنو ذرا، مسلمان تو یہ ہیں، فواللہ ما فرح بفتح ولا غنیمت کفرحتہ بقتل الغلمان ذالک الاسقف فقال الان عز الاسلام، راوی کہتے ہیں اللہ دی قسم ما فرح بفتح ولا غنیمت کفرحتہ بقتل الغلمان لذالک الاسقف، فرماندے کیسر و کسرا فتح ہویا، انہاں دے خزانے مسجد نبوی شریف دے اگے ڈھیر لگے، حضرت عمر اتنے کدی خوش نہیں ہوئے، اللہ دی قسم چکے کہندے حضرت عمر اس تو پہلے کدی اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا انہاں بچیاں دے اس پادری نو مارن دی وجہ تو خوش ہوئے حضرت عمر، تے لفظ کی فرمائے الان عز الاسلام، ہن لوگاں نو پتہ چلیا اسلام دا کی مقام ہے، آج اسلام عزت والا ہو گیا، لفظی معنی ہے دے، فرمایا ساڑے وڈے تے وڈے چھوٹے دا بھی جواب کوئی نہیں، اے حضرت عمر دا فیصلہ ہے جڑا ہن اسی پیش کیتا ہے، اے پچھلی پیشی جڑی اج 10 نو پھر مزید دلائل آنے، تے اے میں اگلی غور دلیل دسن لگا جڑی حافظ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء وچ لکھیا، انہیں کہا نا جج بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، پڑھا کل پڑھا نا اسی وہ دے مقابلے بھی دلیل پیش کر دیتی، جج ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں آگے سنان لگا بھئی حافظ نے کی لکھا، ناموس رسالت کا تو مسئلہ ہی جدا گانا ہے، تے حضرت عمر دا اے فیصلہ ہونا سی پیش کیتا ہے، جج جڑن انگشت بدن دامن، اے کتھوں کٹ لیا اے مولوی، میں کہا ساری زندگی اور کام ہی کوئی نہیں، کیوں نہیں، کتیاں دا کام یہ ہوتا ہے کہ مالکہ دی حفاظت کر دیتا ہے، حضرت عمر دا فیصلہ سنو جی، ماورائے عدالت بندہ قتل ہو گیا بحرین وچ، گستاخ رسول، فرمایا ان اطفالا صغارا شتم نبیہم فغضبوا لہ وانتصروا وقال احضر دم الاسقف، یہ ہے حضرت عمر کا فیصلہ، فرمایا عیسائیوں میری عدالت میں آ گئے ہو کہ ان بچوں کو سزا دو، ان اطفالا صغارا شتم نبیہم، تمہیں پتہ نہیں ان کے نبی کو برا بھلا کہا گیا، فغضبوا لہ، یہ بچے غصے نہ ہوتے، وانتصروا، اور نبی کی غلامی کا اظہار نہ کرتے، آخر میں حضرت عمر نے تاریخی فیصلہ سنایا، وقال احضر دم الاسقف، فرمایا عمر کی عدالت میں بکری کا بچہ پیاسا مر جائے اس کے خون کی قیمت ہے، اس گستاخ پادری کے خون کی عمر کی عدالت میں کوئی قیمت نہیں، یہ سمجھ آئی بات، یہ حضرت عمر دا فیصلہ ہے، یہ بھی اسی ہن پیش کر دیتا ہے، ہن کل ہفتے والے دن اے جڑا 10 نو ہونی پیشی او دے وچ اگلا فیصلہ بھی پیش کرنا ہے کہ جی جج مجرم کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، سزا دے سکتا ہے، اے دا بھی
حافظ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء وچ لکھیا کیروان دے قاضی محمد ابن ابی المنظور انصاری کرسی عدالت تے بیٹھے ہوئے، حکومت دے نمائندے ایک یہودی نو پکڑ کے انہاں دی عدالت وچ لے آئے. آپ نے کرسی عدالت تے بیٹھے بیٹھے پوچھا، فرمایا اس یہودی نو کیوں لے آئے ہو؟ انہاں کہا جی انہیں حضور دے خلاف گل کیتی. کیوں جی؟ قاضی محمد ابن ابی المنظور انصاری اپنی کرسی عدالت اٹھے، جج قاضی اٹھے، انہاں دے ہاتھ چو یہودی لیا، انہوں مکے تو چار مار کے گوڑیاں تھلے دیتا، خود ہی اتے مکیاں تے لتاں نال مار مار کے انہوں اتھی قتل کر دیتا. یہ بھی تاریخ اسلام کا فیصلہ ہے. قاضی ہاتھ نہیں لگا سکتا، قاضی اپنے ہاتھ سے ذبح بھی کر دیتا ہے، ہاتھ کہاں لگاتا ہے. بعد وچ لوگوں نے پوچھا حضور تسی اے کی کیتا ہے؟ فرمایا مجھے حکومت کے عزائم معلوم ہو رہے تھے کہ حکومت اس بندے کو میری سزا کے باوجود چھوڑ دے گی، تو میں نے کہا میں کیوں نہ اپنے ہاتھ سے اس کا فیصلہ کر دوں. یہ سارے فیصلے ہیں جو اسلام کے اندر رسول اللہ کے غلاموں نے کی ہیں. اقلیتوں کا اور مسئلہ ہے. ہمارے ہاں خلط مبس ہو رہا ہے، یہاں اقلیتوں کو حقوق نہیں ہے. میں نے کہا عیسائی ہونا اور بات ہے، یہودی ہونا اور بات ہے، ہندو ہونا اور بات ہے، سکھ ہونا اور بات ہے. یہ سارے رہے ہیں ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں، آپ حضرات سارے ہی رہتے ہیں. کسی نے اٹھ کے سویرے کسی عیسائی دے بارے گل کی تھی؟ ساڑھے نزدیک کو ٹٹی چاندن ٹٹیاں کھان لگ پون، سانو کوئی پریشانی کھان بھی شک اسی کو منع کرنا ہے انہوں نے. ہندو گاں دا موتر پیتا ہے، گوبر بھی کھانا شروع کر دے. سکھ جڑے نو وال اپنے ودانے باویں بکریاں دی اوتے بن لون، سانو کوئی پریشانی آ رہے. لیکن گستاخ رسول کی بات اور ہے. اقلیت لوگ خلط مبس کرتے نہیں جی اقلیتوں کو حقوق نہیں ہے. میں نے کہا سب اقلیتوں کو حقوق ہیں، گستاخ رسول کے لیے کوئی حق نہیں. اے بخاری شریف وچ موجود 9 مرد تے 6 عورتاں فتح مکہ والے دن حضور نے سارے نو معاف کر دیتا. فرمایا بھئی جڑا اپنے گھر دا دروازہ بند کر دے گا اسی انہوں بھی معاف کر دیں گے، جڑا ہتھیار سٹ دے گا اسی انہوں بھی معاف کر دیں گے، جڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے گا انہوں سے معاف کر دیں گے، جڑا حکیم بن نظام دے گھر داخل ہو جائے گا اسی انہوں بھی معاف کر دیں گے، جڑا حرم کعبہ وچ آ جائے. حضور نے معافی عام دا اعلان کر دیا. لیکن حضور نے فرمایا 9 مرد تے 6 عورتاں یہ سارے گستاخ سے. حضور نے فرمایا جتھے ملن انہوں نے قتل کر دیا. لو جی ہے بخاری شریف میرے کو موجود ہے، سیاستہ دیاں ساریاں 6 کتابوں میں حدیث موجود ہے. بخاری تو میرے سامنے. اتنی دیر ایک صحابی دوڑ دے آئے. صحابہ کہندے ہیں حضور نے انج اپنا ٹوپی مبارک انج چکی سی، خود یا پگڑی مبارک. بعض کہندے ہیں بھئی خود دی وجہ تو پگڑی دا رنگ جڑا ہو گئے سی، بدل گئے سی. اینج حضور نے فرماندے ہیں حضور نے چکیا. اتنی دیر ایک صحابی آ گئے، عرض کی تھی وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ ابن خطل وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. حضور جڑا گستاخ ہے نا ابن خطل، وہ کعبے دے غلاف دے وچ اوتے چڑھ گیا. تو انہوں پتہ ہے کعبے دا غلاف بڑا مضبوط بدے ہوندا، باویں سارے حاجی بھی لڑک پون وہ نہیں ڈگدا. وہ تھلو چڑھدے اوتے جا چڑھیا، لمکن لگ پیا کعبے دے غلاف نہ. ایک طرف کعبے دی دیوار، ایک طرف کعبے دا غلاف. رحمت سارے جہانہ دی رحمت، حضور دی رحمت آج عام بھی ہے، ہر بندے نو معافی بھی مل رہی. لیکن وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، ایک کعبے دے غلاف نہ لٹک رہا. صحابہ نے عرض کی تھی ہن کی کریے؟ سنو جی حضور کا فیصلہ ہے، حضور کی بات تو مانو. حضور نے فرمایا اقتلوہ، فرمایا اسی وہی قتل کر دیا جائے. میں نے کہا گستاخ رسول کو تو کعبے کی دیوار اور کعبے کا غلاف بھی نہ بچا سکا، تم کیا باتیں کرتے ہو؟ اس کو وہی قتل کر دیا گیا. تم کیا باتیں کرتے ہو کہ ناموس رسالت پر بندہ غداری کر سکتا ہے؟ امت مسلمہ سارا کچھ قربان کر سکتی ہے لیکن حضور کی عزت پر پیرا دینے سے باز نہیں آ سکتی. مجھے دے بھئی نیچے والی جگہ. اے میرا فتویٰ نہیں، اے امام مالک دا فتویٰ ہے. کیوں جی؟ تے میں جڑیاں گلاں کر رہا ہوں تے فائدہ کی؟ بھئی پیرہ نے میں نے کیا بھئی ناموس رسالت کی گل کرو تے او دا میں وجہ دسنا چاہتا کہ خراسان دے بادشاہ نے کی گل کی تھی تے رب انہوں بخش دیتا. اسی گل اس واسطے جاڑی راتی ناموس رسالت تے کرنے. امام ابو القاسم قشیری جنہوں داتا صاحب کہندے میرے استاد ہیں،
داتا صاحب استاد ابو القاسم قشیری لکھ دین ہر جگہ کہندے نے میرے استاد ہیں امام قاضی ایاز نے انہاں دے حوالے نال لکھیا کہ خراسان دا بادشاہ سی عمر بن لیس تے دے کوئی کرتوت بھی ٹھیک کوئی نہیں سن مر گیا تے رویا فی النوم خواب وچ ویکھیا گیا فقیل لہو ما فعل اللہ بکا خواب وچ ویکھن والے بندے نے پوچھا رب نے تیرے نال کی معاملہ کیتا فقال غفر لی انہوں نے کہا رب نے مینوں بخش دیتا فقیلا بماذا انہوں نے پوچھا کرتوت تے تیرا ایک بھی نہیں سی چنگا رب نے تینوں بخشیا کیوں کیڑی وجہ تو بخشیا لو جی ناموس رسالت ایک تے ممتاز قادری 27 گولیاں مارے اے صرف دل وچ خیال آ جائے نا حضور دے عزت دا تے رب تاں وی بخش دیندا اے قاضی ایاز نے لکھیا فرمایا اودے کول پوچھا انہیں کیا کیوں وہ کہنے لگا اس واسطے کہ سعدت ذروۃ جبل یوما فاشرفت علی جنودی فاعجبتنی کثرتهم فتمنیت انی حضرت رسول اللہ فعنته ونصرته فشکر اللہ لی ذالک وغفر لی انہیں کیا ایک دن میں پہاڑ ہوتے چڑھیا تھلے اپنا لشکر ویکھیا تو بڑا بڑا لشکر تو میں کہا یار آج انہوں کی کرنا ہے کاش کہ میں حضور دے زمانے چاہتا تے حضور دی مدد کردہ فعنته ونصرته اے دل اچ خیال آیا میں حضور دی مدد کردہ تے حضور دے نال چلدا تے امام کہندے ہیں فشکر اللہ لہو اللہ نے اس دی اس تمنا دی قدر کی تھی وغفر علی انہیں کہا اس تمنا دی وجہ تو رب نے میں نے بخش دی صرف حضور دی ناموس دی تمنا کی تھی تے رب نے انہوں بھی بخش دیتا ہے تے جڑا حضور دی عزت واسطے 27 گولیاں ماریاں رب انہوں نہ پلوے گا بھی تو کیوں کیتا ہے پھر اے دے وچ قاضی ایاز نے لکھیا نبی علیہ السلام دا پیشاب مبارک پاک ہے طیب ہے طاہر ہے حضور دی امت نو ایتھے رکھو اس تو مولوی کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے والے داتا صاحب علیہ الرحمہ نے کشف المعجوب شریف وچ لکھیا کہ ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں ہے ولی کی ساری زندگی حضور بلکہ داتا صاحب لکھیا فاضل تر حضور کا سانس پھر بھی افضل اور اعلیٰ ہے ایویں نہیں بابا جی نے اتنا بڑا ڈیرہ لایا حضور دی عزت ہوتے گل اتنی بڑی لکھ دیتی میں نہیں پڑھیا کسی اور نے گل لکھی ہے داتا صاحب تو علاوہ فرمایا ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر بھی نہیں ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدخ خاں ہر نبی و ولی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یسرہ روے لا مکان کی گلی ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی کرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے ایک مہمان نو بھی نہیں کھوایا جا سکتا ہے تھے ہزارہ لوگ کھا رہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا مولوی کھڑے ہو کے سلام پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے میں کہا مولوی داتا صاحب دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں تو کیڑیاں گلاں کرنا خواجہ صاحب کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں امام ربانی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں اعلیٰ حضرت بریلوی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں پیر میر علی شاہ صاحب کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں تو کون ہوتا ہے حضور کے بارے میں بات کرنے والا انہوں دے بارے تو میں گل ہی مسید خراب کرنی فرانسیاں دے بارے میرے کو تو لفظ ہی ایسے کوئی نہیں میرے کو تو گاڑا بھی کوئی نہیں ہو جی جڑی گاڑ بھی کسی بندے واسطے ہو نہیں ہاں جی جڑے خنزیر تو بھی ہوتے ہوں انہوں نے گاڑ کیڑی کٹی ہے حضور دے بارے تسی گلاں کر لے ہو اسی جے موجود گل سمجھ آ رہی میں ہن آخری گل کرن لگا بس مکان لگا اپنی گلاں نو حضور دی عزت تے پہرا دینا ہے اے نہ ہوے قبر وچ حضور رخ انور دوسری طرف کر لون اتنے آنا حضور نہیں ہے حضور فرمان کے تیرے کول تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی تو کدے پلاٹ لاہور تے کدی بیریا ٹاؤن کیوں جی بیریا ٹاؤن تے پلاٹ ویڑ کے دسترخوان لانا ہو رہے جی ایتھے فقیراں دے در تے دسترخوان لانا ہو رہے ہاں جی بیریا ٹاؤن تے پلاٹا جو کاٹ کر کے دستر روٹی کھلانا ہو رہے بغیر کاٹ تو جڑا مرضی آوے جو کھاوے اے گل ہو رہے قوم نو منگتا بنا کے رکھ چھڑے جی بیریا دسترخوان میں کہا ایتھے آ کے ایتھے خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اکبر ایتھے جڑا کھانا ہے نا اے رب العالمین دے جڑے خاص بزرگن انہاں دے دسترخوان ہے ایتھے بندے نو شرمندگی بھی نہیں ہوندی میں گزرے ہو تو جڑا جتے فلماں دے بہت سارے سین مین جڑے
وہ روڈ دا نام مینوں نہیں آندا، اتوں میں گزریا تے اتنے باہر لکھیا کھڑیا بیریہ دسترخوان تے لوگ فٹ پاتھ تے بیٹھے انج کر کے، ایتھے آندے لوگ انج کر کے، کتنی شرمندگی ہوتی، ہر بندہ منہ لکا رہے سی، میں نے کوئی ویکھی نہیں بھی بیریہ دسترخوان تے ٹکر کھا رہے، ایتھے لوگ منگ کے لے جاندے نا حضرت جی ایک روٹی دینا ذرا، اور میں جی گھر تبرک لے جانا ہے جی، یہ فرق ہے اور رسول اللہ کے غلاموں میں اور دنیا کے کتوں میں یہ فرق ہے۔ ہاں جی، حضرت میاں امیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نو شاہ جہان ملن چلا گیا، میاں امیر نو شاہ جہان ملن، اس تو پہلے ایک گل، جنرل سوار خان سی نا، وہ بڑا پکا سنی سی، ضیاء الحق دے زمانے، وہ حضرت میاں امیر جاندہ سی، ایک دن بیٹھے ہویا تھے، قبر چو آواز آئی، حضرت میاں امیر فرمان لگے سوار خان گھوڑا لاؤ، سوار خان نو کوئی سمجھ نہ آئی، کچھ دن بعد ضیاء الحق دی پتہ ہے بیٹری جدو لو ہوندی سی تو کہندا میں داتا صاحب آگے چارج کرانا، ضیاء الحق بیٹری چارج کرانا آ گیا داتا صاحب، وہ تو سوار خان نال سی گورنر، وہ جدو باہر نکلیا تو سوار خان کہنے لگا جی میاں امیر چلیے، تو ضیاء الحق اندروں ہور سی تو ورنہ آسمان دے زمین دے درمیان بندہ نہیں اڑدا، کوئی وجہ ضرور سی، ہاں جی ایویں نہیں اڑاندا بندے نہیں، لاش بھی نہ ملے بندے، انہیں کہا چھوڑو یہ بزرگ بس ٹھیک ہے میں یہی حاضری دے دی، بزرگ ساری انہیں یعنی اظہار مطلب نفرت نہیں کہہ سکتے، انہیں ہمیں کیا چھڑو بس ٹھیک ہے ایک جگہ حاضری ہو گئی، سوار خان چونکہ بڑا دبنگ قسم تھا جنرل سی، انہیں کہا نہیں چلیے وہ لے گیا حضرت میاں امیر دی قبر تے، اندر جب دو میں داخل ہوئے نا بیٹھے قبر جو آواز آئی سوار خان، اور میں نے کہا تھا گھوڑا لاؤ تم گدھا لائے ہو، اور میں انہوں نے تاں گل سنائی تاکہ تمہیں اگلی گل سمجھ آ جائے، یہ سچا واقعہ ہے، سچا واقعہ ہے، سوار خان نے آپوں دسے، حضرت میاں امیر نو ملنا آ گیا شاہ جہان، آپ اتلے چھت تے چلے گئے، تھلے اپنا چوکیدار کھڑا کر دیتا، آج دے حکمرانہ دی طرح حکمران نہیں سن، کوئی پڑھتے سن، انہوں نے تو کل اللہ بھی 3 باری نہیں آتی، پچھلے دن سلاب آیا تے سینٹ دے قومی اسمبلی دے اجلاس ہو رہے سی، ڈپٹی چیئرمین صدارت کر رہے سی، کسی اسمبلی ممبر نے کیا، انہیں کہا جناب سلاب وچ بندے مر گئے فاتحہ پڑھو، کہتا کل واللہ احد اجمعین برحمتک، یہ ہنسنے والی باتیں نہیں، یہ ڈوب کر مرنے والی باتیں، یہ ہنسنے والی بات تو نہیں ہے نا، 1400 سال میں ایسی فاتحہ کسی نے نہیں پڑھی، یا تو اس نے اسلام سے مذاق کیا تو پھر بے ایمان ہو گیا، اگر اس کو کل واللہ نہیں آتی تو اس کو حق کس نے دیا اتنی بڑی سیٹ پر بیٹھ، مذاق کیا تو اسلام کے ساتھ مذاق کیا اس نے، کل واللہ تو حد تو یہ تو بنتی نہیں ہے فاتح، اس نے یہ بات کہی، لیکن وہ پڑھے لکھے ہوتے تھے، انہیں جناب چلو دیکھ آواز لائی حضرت میاں امیر نو، کہنے لگا ہوئے درے درویش دربان ابایت، انہیں کیا ہوئے درویشان دے دروازے ہوتے انہاں دربانہ دا کی کام ہے، تو چنگا درویش ہے، حضرت میاں امیر نے اتو آواز دیتی، فرمایا ببایت تاکہ سگے دنیا نہ آیت، فرمایا ہاں فقیروں کے در پر دربان نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس لیے ہونا چاہیے کہ دنیا کا کتا نہ آ جائے، یہ میاں امیر نے بادشاہ کو سنا دیا، یہ وہ ان کے وارث بیٹھے ہیں، صدیاں بعد بھی اے دین دے وارث ہیں، انہاں دین دی گل کرنی، تے ہن جناب تو اڑے کول کئی عرض ہے، اسی تے حاضر ہاں، ساڑی میں تے 8 گل دی پگڑی بننا ہون، پہلے 5 دی بندہ سی، اے ڈبل بدی ہوئی مدین سمجھو کہ 8 گل پوری بننا، ٹھیک ہے جی، تے جتھے موت آ جائے مسلمان ادھے وچ لپیٹ دیون، کوئی ضرورت نہیں، جتھے موت آ جائے قبر سٹ دیون، میرے آقا اتنا ضرور فرما دیں گے جانے دو یہ اپنے ہی ہے، جانے دو، ایسے واسطے ہی ساری محنت کر رہے ہیں، ورنہ حالات بڑے آخری خطرناک ہیں، قائد آخری بندہ غازی علم الدین دی قبر جو جڑا نکلے آخری بندہ اقبال ہے، اقبال آخری نکلیا قبر جو تارن والے جو اقبال ہے، آخری اقبال نکلیا، انہیں غازی علم الدین دی کفن دے تنیاں انہیں کھولیاں، تنیاں کھول کے تے اقبال سامنے کھڑا ہو گیا، قبر جھک کے غازی دے منہ دے سامنے، چہرہ انور دے سامنے، کہنے لگا غازی اور میں تیری وصیت پوری کر دیتی، تو کیسی میں نو لاہور میانی صاحب دی دفنانا ہے تے میں 11 دن تو بعد تینوں اتھے لے آیا، اپنی ذاتی محنت نال تینوں اتھے لے آیا، میں تیری وصیت پوری کر دیتی، ہن ایک میری وصیت بھی ہے، اقبال جھک کے غازی علم الدین دے سامنے کھڑے ہو کے گل کی تھی، انہیں کہا میری وصیت ہے کہ جدو رسول اللہ تشریف لے آن تے میرا سلام ضرور عرض کرنا، پھر روندے روندے اقبال باہر نکلیا، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو کہنے لگا شاہ جی اسی تے گلیں ہی کردے رہ گئے، ترکھان دا پتر بازی لے گیا، رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خاک ہو جائیں